بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کیا ہے؟ کیا توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو مددگار نہ سمجھنا؟ کیا توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرنا؟ شرک کیا ہے؟ کیا شرک یہ ہے کہ کسی اور کو بھی اللہ کی عطا سے مددگار مان لینا؟ کیا یہ شرک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے انبیاء، صالحین یا اولیاء کو مددگار سمجھ لینے کا عقیدہ رکھ لینا، کیا یہ شرک ہے؟ یقیناً نہیں۔ اکثر لوگ، غیر مقلدین بالخصوص، وہ لوگوں کو جو توحید بیان کرتے ہیں در حقیقت وہ توحید ہے ہی نہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ توحید یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو مددگار سمجھا یا اللہ کے بندوں میں کوئی مدد آپ کی کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھا تو یہ شرک ہوگا اور توحید نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ ذہن غیر مقلدین حضرات دیتے ہیں، اور یہ بات بیان کر کے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں اور خالصتاً یہ توحید ہے۔ یاد رکھیے، یہ توحید نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت نے جو توحید بیان کی ہے اس کی مخالفت ہے۔ بات کیا ہے؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ توحید یہ نہیں کہ کسی کو مددگار نہ سمجھا جائے، اور نہ یہ شرک ہے کہ کسی کو مددگار سمجھا جائے اللہ کی مخلوق میں۔ اگر یہ توحید ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور یہ شرک ہو کہ اللہ کے بندوں میں کوئی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے، یہ اگر شرک ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اب سوچئے، اگر یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، تو کیا آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کر رہا ہے؟ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے مدد کا ذہن بنا لیا تو آپ توحید پر نہ رہے، تو کیا توحید سے ہٹنے کی دعوت اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور تم ثابت قدم رہو گے۔ کیا اللہ محتاج ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ سے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد کسی سے طلب کرنا یا کسی کو مددگار اللہ کی عطا سے جاننا ماننا، یہ عین قرآن کے مطابق ہے، نہ یہ توحید سے ہٹ کر ہے اور نہ یہ شرک ہے، بلکہ
جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے مدد کا مطالبہ کر رہا ہے، اس میں محتاجگی نہیں ہے، یقیناً نہیں۔ اس کے متعلق میں مختصراً آپ کو عرض کرتا چلوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی اشاعت اور اسے غالب کرنے کے لیے بندوں کا محتاج ہے، اس سے ضرورت نہیں ہے، نہ وہ محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا ہے، دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اس صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا کس طرح ہے، اس کی چند صورتیں ہیں، چند ایک میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا، یہ بھی دین خدا کی مدد ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ایک فرشتوں کو حکم دے اور تمام کافر جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی راہ میں جہاد کریں، مشقتیں جھیلیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات رفیعہ حاصل کریں۔ تو لہٰذا جو غلط قرآن مجید فرقان حمید کی تشریحات بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے منمانی توحید بیان کرتے ہیں اور اپنے پاس سے ہر ایک چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں، ان کے خلاف بیان کر کے اور صحیح قرآن و حدیث کی تشریحات بیان کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اسی طرح حقائق کو بیان کرنا باطل کے مقابلے میں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور یہ بھی دین خدا کی مدد ہے، وہ بھی یعنی زبان سے، قلم سے اور تلوار سے جہاد کرنا، یہ بھی دین خدا کی مدد ہے۔ اور جو میں نے ابھی یہ بیان کیا کہ باطل کے مقابلے میں حق کو ظاہر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، لیکن اس میں خالصتاً جو نیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ جو درست اور صحیح عقائد و نظریات ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچانا اور باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، یہ بھی دین خدا کی مدد کرنا ہے۔ جس طرح لوگ اب دیکھیں نا، میں نے عرض کی کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا ہے، اللہ کے نبیوں سے یا صالحین سے مدد مانگنا شرک بیان کرتے ہیں، ان کا رد کرنا بھی یہ دین خدا کی مدد ہے، اور یہ توحید بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ توحید ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرنا، اللہ کے نئی بندوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے اور توحید نہیں ہے؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اس قرآن پاک کی آیت کا اور کیا مطلب لیں گے؟ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے، صالحین، انبیاء، اولیاء مدد کر سکتے ہیں۔ آپ بعض لوگ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ بیان کر کے اس آیت کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کنڈیشنز آپ کو لگانی پڑیں گی، بتانی پڑیں گی، اس میں عبادت کا بھی خاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم حقیقی معنوں میں کسی کو مددگار جانتے ہیں، مانتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ اگر ہم رب سمجھ کے، معبود سمجھ کر حقیقی مددگار کسی کو جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
یہ کنڈیشن لگانی پڑے گی. اب دیکھیے اختلاف کہیں بھی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے اور وہ اللہ ہے حقیقی مددگار. اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم دین خدا کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یعنی ان کو جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں مدد کرنے کی، وہ اللہ ہی کی مدد ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد طلب کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک نہیں ہے اس کو شرک بیان کرنا غلط ہے، جو توحید نہیں ہے غلط توحید لوگوں میں بیان کرنا یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے اور بیان میں جو غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.